میرے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آخر یہ رات ہے کون سی؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کے امکانات زیادہ ہیں۔ وہ کون سی 5 راتیں؟ یہ طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ یہ 5 راتیں ایسی بابرکت راتیں ہیں کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کے امکانات زیادہ ہیں۔ غفلت کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے نہ بچنے والے لوگوں کے لیے لیلۃ القدر امیدوں کی کرن بن کر آئی ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے گئے اس خوبصورت مہمان کو ناراض کرنے والے لوگ لیلۃ القدر کے دامن میں چھپ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، توبہ کی بھیک مانگیں، پختہ توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے صدقے، اس بابرکت رات کے صدقے ہمارے تاریک دل کو بھی روشن کر دے گا اور رمضان بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جو شخص اس بابرکت رات میں خوب گڑ گڑا کر روئے، اللہ سے دعا مانگے اور پختہ یقین کرے، ہمارے تاریک دل کو بھی روشن کر دے گی یہ رات اور رمضان بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ صاحب، جس طرح ہماری زندگی میں پچھلی راتیں آئیں اور گزر گئیں، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات بھی آئے گی اور گزر جائے گی۔ یہ بھی نہیں رہے گی، گزر جائے گی۔ یاد رکھنا وہ وقت آنے والا ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے کہ لیلۃ القدر تو آئے گی، ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ تھے جو لیلۃ القدر کے آنے کے منتظر تھے، شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات میں ہم توبہ کریں گے، خوب گڑ گڑا کر روئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن وہ موت کی آغوش میں آ گئے۔ موت نے انہیں اپنی دبوچ میں لے لیا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ اللہ نے ہماری زندگی لمبی رکھی، کہ اللہ نے ہمیں اس رات تک زندہ رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر جیسی رات سے محروم رہا، گویا کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ جو شخص شب قدر جیسی رات سے محروم رہ گیا، عبادت سے، دعا سے محروم رہ گیا، وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سابقہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی طویل عمر اور اپنی امت کی قلیل عمر کا ملاحظہ فرمایا تو ایک دم دل شفقت سے بھر آیا۔ میرے نبی رونے لگے، سنجیدہ ہو گئے کہ میری امت کی تو عمر کم ہے، سابقہ امتوں کی عمر زیادہ تھی، وہ زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے تھے۔ میری امت کی تو عمر کم ہے، میری امت اپنے رب کو کیسے راضی کرے گی، زیادہ عبادت تو نہیں کر پائے گی۔ تو میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، جب میرے نبی کا دل شفقت سے بھر آیا تو میرے خدا کی رحمت کو جوش آیا۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرما دی، شب قدر جیسی رات عطا فرما دی۔ ساتھ میں فرمایا اے میرے حبیب، آپ کی امت کا ایک شخص اس ایک رات میں عبادت کرے گا، ہم اسے 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب عطا کریں۔ آپ کا امتی فقط ایک رات عبادت کرے گا، وہ کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ میں نے پہلے عرض کی ہے 5 راتوں میں، ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے امکانات زیادہ ہیں۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 ایسی بابرکت راتیں ہیں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو جو شخص ان 5 راتوں میں کسی بھی رات کو فقط ایک رات عبادت کرے گا، اللہ اسے 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک نیک دل بادشاہ تھا، عبادت گزار بادشاہ تھا، اس کے 1000 شہزادے تھے۔ وہ ہر مہینے اپنے ایک شہزادے کو جہاد کے لیے تیار کرتا ہے، کافروں کو فنار کرنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے تیار کرتا، اپنے ایک شہزادے کو لشکر کے ساتھ بھیج دیتا جہاد کے لیے۔
اس کا شہزادہ کافروں سے لڑتا اور ایک ہی مہینے کے اندر شہید ہو جاتا، شہید ہو کر واپس آ جاتا۔ پھر دوسرے مہینے وہ دوسرے شہزادے کو بھیجتا، تیسرے مہینے یہ بادشاہ تیسرے شہزادے کو بھیجتا، یہاں تک کہ 1000 مہینہ گزر گیا، اس کے تمام شہزادے شہید ہو گئے۔ آخر میں یہ بادشاہ خود چلا گیا جہاد کے لیے، یہ بھی شہید ہو گیا۔ 1000 شہزادے بھی اللہ کے نام پہ لٹ گئے، قربان ہو گئے، اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ اب لوگ کہتے تھے کہ اس بادشاہ کے مقام و مرتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا، کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ اس بادشاہ کے مقام و مرتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا، تو میرے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اپنے محبوب کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 راتوں سے بہتر رات۔ میرے نبی نے فرمایا اس رات میں ہر ایک گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر دنیا میں 4 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرنے کے باوجود بھی نہیں بخشے جاتے۔ یا رسول اللہ وہ 4 بدقسمت لوگ ہیں کون سے؟ فرمایا نمبر 1 عادی شرابی، جو شراب کا عادی ہو۔ فرمایا دوسرا والدین کا نافرمان، والدین کو دکھ دینے والا، درد دینے والا۔ تیسرا تعلقات، رشتے ناطے توڑنے والا شخص۔ چوتھا دل میں بغض، کینہ، حسد، انا رکھنے والا شخص۔ یہ 4 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرنے کے باوجود بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام ان 5 راتوں کو کس طرح منایا کرتے تھے؟ 5 تاک راتوں کو کہ انہی میں سے لیلۃ القدر کی رات ہوگی، کس طرح گزارتے تھے؟ ہر رات کے آنے سے پہلے، رات کے شروع ہونے سے پہلے تمام صحابہ کرام غسل فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، غسل کر کے ایک عمدہ سی خوشبو لگا لیتے، کیونکہ غسل کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور خوشبو لگانا تو میرے نبی کا پسندیدہ عمل۔ میرے نبی نے نیک بیوی اور خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ خوشبو بھی لگا لیتے، ساتھ میں غسل بھی کر لیتے۔ یہ سب کیوں کرتے تھے؟ یہ سب تیاریاں کس لیے ہو رہی؟ اس لیے کہ ان 5 تاک راتوں میں، بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ کے نورانی اور مقدس فرشتے آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں۔ تو ہمیں اس حالت میں ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان راتوں میں خوب ڈٹ کے عبادت کرتے تھے صحابہ۔ پھر راتوں کے دوسرے پہر خوب رو رو کے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے، بھیک مانگتے، خیرات مانگتے، اللہ سے پکی توبہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر سختی کریں۔ رمضان کی 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو سختی سے کہیں کہ اٹھو بیٹا، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور خود بھی دعا کریں کہ یا اللہ زندگی میں مجھ سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے فلاں کا دل دکھایا، فلاں کا حق مارا، فلاں کا حق غضب کیا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا دی، کانوں سے گندے نغمے سنے، گندی آوازیں سنتا رہا، زبان سے گندا بولتا رہا، غلیظ جملے بولتا رہا۔ یہ دل جہاں صرف تیری اور تیرے رسول کی محبت رکھنی تھی، میں نے یہاں پر دنیا کی محبت بٹھا لی۔ اللہ اکبر۔ اپنے اندر لوگوں کے لیے کینہ رکھتا رہا، بغض رکھتا رہا۔ مالک سب کچھ نکالتا ہوں، آج میں پاک و صاف ہونا چاہتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، مالک میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات کے صدقے ہمارے تاریک دل کو بھی روشن کر دے گا، اور رمضان بھی ہم سے خوش ہو کے جائے گا۔